बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक रोज़ पहले हमने कराची में चेज़अप जो स्टोर्स की चेन है उनके HR के लोगों और हेड ऑफिस के लोगों के साथ एक सेशन किया। इसका बुनियादी आइडिया ये था कि पोस्ट कोरोना दुनिया कैसी होगी और चीन में इस पूरे क्राइसिस के दौरान जो बिज़नेस दुनिया है, कॉरपोरेट की दुनिया है, इनका क्या रोल था और उस पूरे मैकेनिज़्म में से हमारे लिए सीखने की क्या चीज़ें। पहली अच्छी बात तो जो मुझे ये लगी कि इनफैक्ट हम आमतौर पे इस तरह की बातों पे सोचते नहीं हैं, गौर नहीं करते, लेकिन कराची के इस अदारे ने और ख़ास तौर पर उनकी टीम ने, रेहान साहब ने और यूसुफ ने इस बात को सोचा और अपनी पूरी टीम को ये जूम जो है सॉफ्टवेयर वो हमने यूज़ किया और यहाँ से लाइव उनके साथ गुफ्तगू हुई कि 2 घंटे का सेशन था जिसमें उन्होंने सवाल जवाब भी किए। फिर हमने उनसे बात की। जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसमें सीखने के लिए बहुत सारे पहलू थे, मुझे लगता है कि आपके साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए, इसीलिए उनमें से कुछ अहम चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब ये कोरोना का आगाज़ हुआ दोहान शहर में, तो उनका फ़ैसला साजी का मैकेनिज़्म इतना शानदार और उम्दा कि उन्होंने फ़ैसले सरकारी सतह पे फ़ैसले करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाई, क्विक फ़ैसले किए और शहर को लॉकडाउन कर दिया। ये शहर 11 मिलियन लोगों का शहर है और 11 मिलियन लोगों को घरों में बंद कर देना कोई आसान नहीं था, लेकिन यहीं से जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो बिज़नेस की दुनिया है, उन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल हाथ मिला के जिस तौर पे वो आगे बढ़े। गवर्नमेंट का काम फैसले करना है और जो लोगों की ज़रूरियात को और जो चेन, सप्लाई चेन जिसको हम बुनियादी तौर पर कहते हैं, इसको बरकरार रखना और उसको टूटने ना देना, ये बिज़नेस की दुनिया का काम है। सो उन्होंने ये किया कि ड्रोन का नाम आप सब ने सुना हुआ, लेकिन चीन ने इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन को इस्तेमाल किया इन सुपर स्टोर्स और जो स्टोर्स वाले हैं, लोगों की ज़रूरियात को उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए 2-3 नए काम हुए। लाइक एक तो जो चीन की एविएशन थी वो इसमें दरमियान में आए और एविएशन वालों ने मिल के इन स्टोर्स के साथ रूट्स बाकायदा तय किए जो मुख्तलिफ स्टोर्स को दिए गए और उन स्टोर्स पे फिर जो ये ड्रोन थे, इन्होंने घर घर जाके फूड को सप्लाई किया। दूसरे इन ड्रोन्स की मदद से उन्होंने पूरे दोहान शहर को एक लेवल पे, जैसे कारपेटेड कहते हैं ना जी, स्प्रे वो किया, यानी मैनुअल स्प्रे हो, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ नहीं छूटेंगी, लेकिन उन्होंने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल ये किया कि उस पूरे शहर को स्प्रे किया और जो जर्म्स को मार दिया। तीसरा जो यूनिक काम हुआ वो भी गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने मिल के किया और वो था 10 दिन में एक हॉस्पिटल का क़याम जो 1000 बेड का, ये डबल स्टोरी है, 7000 बंदे इसमें काम कर रहे थे और सोचिए पूरा शहर बंद था, इट वाज अ लॉकअप, पूरा लॉक था और उस इलाके में जहाँ ये हॉस्पिटल बन रहा था वहाँ आम दिनों से 10 गुना ज़्यादा रश था, ट्रैफिक का, ज़ाहिर बड़ी मशीनें थी, बड़े लोग थे। 7000 बंदा किसी शहर में हो ना तो अच्छा खासा बड़ा जलसा बन जाता है। उनको काम उनसे कैसे लेना, उनकी सुपरविजन कैसे करनी है, टारगेट कैसे करने, उनको मैनेज कैसे करना है, ये कोई आसान काम नहीं था। 2 मंजिला ये इमारत थी और इसके लिए फैब्रिकेटेड पूरी जो बिल्डिंग थी और छतें बनी बनाई आई और किस तौर पे वो लगी, देखते ही देखते 10 दिन में ये काम हुआ। दूसरा हॉस्पिटल उन्होंने 1600 बेड का बनाया और ये दोनों उसी शहर में बनने के साथ ही वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने फ़ौज को हैंड ओवर कर दिया। सो ये कमाल एक कोऑर्डिनेशन थी जो प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट सेक्टर ने किया, विदाउट एनी ब्लेमिंग, विदाउट एनी सेइंग। जब आप डिटरमिन्ड होते हैं, कमिटेड होते हैं और फैसले बर वक्त होते हैं तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा काम आज ये हुआ कि उन्होंने इतने सारे लोगों को घरों में फ़ारिग नहीं बैठने दिया। फौरी तौर पे जो 5G है उसको उन्होंने काम में लाते हुए नई यानी ऐप्स बनाई और उन ऐप्स की मदद से लोगों को, सबको अपने अपने काम पे घर बैठे ही पहुंचा दिया। ये एक बड़ा शानदार काम हुआ। न से हमारे यहाँ तो पढ़ाई के बारे में अभी सोचा जा रहा है कि कैसे कैसे क्लासेस हों, उनके भी लेक्चर तैयार होने, सब कुछ होना, वहाँ उन्होंने ये कर डाला। इस पूरे क्राइसिस में जो बहुत यूनिक चीज़ है वो है सप्लाई एंड डिमांड। यानी जैसे वहाँ चूँकि मास्क नहीं थे, जो डॉक्टरों के पहनने वाले कपड़े थे वो नहीं थे और ये बहुत बल्क में चाहिए थे। सो जो कॉरपोरेट था, इन लोगों ने नए यूनिट सेट किए और इन्हीं दिनों में और उनको इतनी बड़ी तादाद में बनाया कि न सिर्फ पूरे मुल्क की ज़रूरत
پوری کر دی، بلکہ اب دیکھیں کہ پاکستان میں تو ماسک ختم ہو گئے تھے، مل ہی نہیں رہے تھے، تو جیک ما نے وہاں سے ہم کو بھیجے. اور جیک ما نے اس پورے کرائسس میں یہ alibaba.com کے مالک ہیں، اور انہوں نے اس کرائسس میں سب سے بڑے ڈونر کے طور پہ، سب سے بڑی چیریٹی کرنے والے انسان کے طور پہ سامنے آئے. تقریباً 2332 ملین روپے کی برابر انہوں نے چیریٹی کی انسانوں پہ. اور سب سے پہلا جو ہے جہاز ان کی طرف سے 50,000 ماسک وہ پاکستان میں آئے، ابھی انہوں نے امریکہ بھیجے ہیں، باقی ملکوں میں بھی بھیج رہے ہیں. اسی طور پہ جو بڑے ادارے تھے، انہوں نے بزنس کے ادارے خاص طور پہ، انہوں نے نہ صرف نئی نئی ایپس بنائیں، اور ان ایپس کی مدد سے بہت سارے کام ایسے ہوئے جو ہم اور آپ یہاں ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ جو افیکٹو مینجمنٹ ہے اور افیکٹو بزنس کا پورا جو آپ کا میکنزم، اس کو انہوں نے جتنی عمدگی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا، اس نے اس قوم کو بہت جلدی اس کرائسس میں سے نکال لیا. اور ابھی تو آپ یوں سمجھیں کہ کل انہوں نے سیلیبریشن باقاعدہ کی ہے کہ شہر کھول دیا گیا ہے، لوگ اس شہر میں دوبارہ آنا شروع ہو گئے. اس کرائسس سے پہلے 2-3 طرح کی تھیوریز چل رہی تھیں جس کو کانسپریسی تھیوری کہی جاتی ہے. پہلی تو یہ تھی کہ ایک امریکی فوجی جو آئے اور انہوں نے وہ جو کرونا کا وائرس تھا، اس جہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں اور مختلف جانور، وہاں پہ اس وائرس کو ڈراپ کیا، ایک چمگادڑ سے وہ آگے لگا اور پھر آگے چل سو چل. لیکن ابھی جو لیٹسٹ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ ایک امریکی سپاہی ہے جس نے اپنے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے جو لائیوا یا تھوک ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ملا، اور مل کے بس میں یا ٹرین میں جس میں بھی تھا اس کے ڈنڈے پہ دور تک لگا دیا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا وہ تھا جو کرونا زدہ تھا، تو جتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا وہ ان سب کو کرونا ہوا اور انہوں نے بری طرح سفر کیا. یہ لیٹسٹ وہ ہے. ابھی آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی کئی ساری نکلیں گی تھیوریز کہ جنہوں نے ظاہر ہے جتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی کہانیاں. میں سوچ رہا تھا، اور میں نے جو کراچی کے دوستوں کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کیا، کہ اگر ایک رائٹر کے طور پہ اس کو دیکھا جائے تو 6 سین کا ایک چھوٹا سا ڈرامہ بنتا ہے. پہلا سین یہ ہے کہ چین میں بیماری کی آمد، کرونا کی آمد، اور پورا چین بند ہو گیا. دوسرا، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں اور پورا بزنس کولیپس ہو گیا، اور وہ لوگ جو یورپی اور امریکی کمپنیوں کے مالکان اور مینیجر، یہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں لوگ تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ان کے شیئر زمین پہ گر گئے، اور وہ اتنے کم ہو ظاہر ہے انہیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ چین بچ پائے گا، اور چین کے فیوچر کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو گئے. اور تیسرا سین کہ ان سب کے جو شیئرز تھے وہ اتنے گرنے کے بعد 40% تقریباً شیئر گرے، اور چین نے ایز اے گورنمنٹ اور ان پورے شیئرز کا 30 سے 40% خرید لیا. اور جو اگلے منظر میں یہ ہوا کہ کرونا ختم ہو رہا تھا، دنیا میں لوگ مر رہے تھے، چین دوبارہ سے کرونا کی وجہ سے جو بند شہر تھے وہ کھل رہے تھے، لیکن ساتھ ہی جتنی یورپی کمپنیاں تھیں اور جتنی امریکی کمپنیاں تھیں، ان سب کا ٹیکنیکل، ان سب کا جتنا انوویشن تھی، ان کی جتنی فیکٹریز تھی، ان کا جتنا ایکوپمنٹ تھا، وہ سارے کے سارا کا مینیجریل جو قبضہ تھا وہ چین کے پاس آ گیا. اور چین ایک دم سے طاقت کے اس معراج پہ پہنچا جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے یونیپولر تھا، امریکہ ہی امریکہ تھا. اب اس کے بعد جو اگلا سین ہے وہ چینی صدر کا دوحان کے ہاسپٹل کا دورہ، اور اس میں چینی صدر نے صرف ماسک پہنا ہوا ہے. یعنی وہ شہر اور وہ ہاسپٹل جہاں بہت سارے لوگ مرے تھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ چین والے اپنے صدر کو بنا کسی کورڈ اور بھیج دیتے. ان کا سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے وہ، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کو انجیکشن دے کے بھیجا گیا، یا جو اس کی میڈیسن انہوں نے بنائی ہوگی وہ اس کو انجیکٹ کر کے بھیجا گیا، تو ہی اتنے کانفیڈنٹ تھے. سو آخری سین یہ ہے کہ اس کی جو ویکسین ہے وہ گورنمنٹ آف چین پہ بناتی ہے بلک میں، اور پوری دنیا میں ان کی مرضی اور ان کی قیمت پہ وہ جاتی ہے، اور پردہ گرتا ہے، اور پردے گرنے کے بعد ایک نئی بدلی ہوئی دنیا نظر آتی ہے. یہ پوسٹ کرونا ہے، اور پوسٹ کرونا کی شکل ہی بالکل اور ہے.
آنے والے دنوں میں اس پہ بہت سی کہانیاں لکھی جائیں گی, بہت سے کریٹیوٹی ہوگی, بہت سے اندیشے ہوں گے مجسم. لیکن تھاٹ پرووکنگ جو پروسیس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا وائلڈ ہو کے چیزوں پہ غور کرنا چاہیے, جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے. ایک چیز اور جو یونیک ہے کہ اس پورے کرائسس میں جو لوگ چین کے دوست تھے ان کے ہاں یہ نہیں آیا. لائک پاکستان چین کا دوست ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت مائنر سا اٹیک ہوا. اسی طور پہ رشیا میں, اسی طور پہ جو ساؤتھ کوریا ہے جو چین کے ساتھ کا علاقہ تھا, جتنے ملک امریکہ کے ساتھ ہیں ان سب پہ اٹیک بہت شدید ہوا. امریکہ اٹ سیلف, اٹلی, اسپین, فرانس, یو کے, اور یہ وہ جتنے خطے طاقت کی گیم میں امریکہ کے ساتھ تھے, دے آر سفرنگ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ اور بھی سفر کریں گے. سو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو دیکھنے والا. جو آخری فیکٹر میں نے ان دوستوں سے شیئر کیا وہ یہ تھا کہ جو میرا گٹ فیلنگ ہے کہ پاکستان کو 2-3 چیزوں نے بچا لیا. ایک تو لوگوں کی دعاؤں نے, وہ اتنی لوگ دعائیں کرتے ہیں, اور دوسرا یہ جو کلونجی تھی اتنی بڑی مقدار میں کھائی گئی, یہ لوگوں کا یقین بڑھا اس پہ, چونکہ ایک حدیث ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. سو ہر گھر میں نہ صرف ذکر اذکار بہت ہوا, نمازیں زیادہ ہوئیں, دعائیں زیادہ ہوئیں, اسی طور پہ کلونجی کا استعمال زیادہ ہوا, اور اللہ سے لوگوں کا تعلق بھی بڑھا. اور گھروں میں جو ایک چیز اور زیادہ بڑی اس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں, اور وہ آپس کی جو بدمزگیاں, لڑائیاں, مار کٹائیاں ہیں وہ بڑی ہیں, پر اللہ کرے اس کے اثرات کم ہوں, اور ہولے ہولے جن چیزوں میں سے جتنی چیزیں دیکھنے والی ہیں, سیکھنے والی ہیں, وہ سیکھی جا سکے. میں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ ان کے جتنے سٹورز ہیں اب ان کے باہر بھی وہ واک تھرو گیٹ ہوتے ہیں وہ بنے, جس کے اندر سے سپرے ہوتی ہے. ذرا کریٹیو ہوگا, لوگوں کو اچھا لگے گا, کپڑے بھی بھیگیں گے, سر بھی بھیگے گا, اور جراثیم سے بھی پاک ہوں گے. اور اندر اسی طور پہ جو ان کے لوگ ہیں, جو اس کرونا کے بعد بھی ان کے جو ماسک ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے, اور احتیاطی تدابیر باقی بھی انہیں جاری رکھنی چاہیے. اور یہ جو ڈرون والا آئٹم ہے جو پاکستان میں بھی ہولے ہولے انٹروڈیوس ہونا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.